نبوت کا بیان عقیدہ نمبر ایک مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات الہی کا جاننا، ماننا اور ان پر ایمان لانا ضروری اور فرض عظیم ہے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کون ہو سکتا ہے، نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال، کہ کسی واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے، کہیں اسے کافر نہ کر دے، اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے اسلامی عقائد کے برخلاف کوئی عقیدہ رکھے یا خلاف عقیدہ کوئی بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ کہ نبوت بڑا عظیم، بہت بلند اور بڑا درجہ ہے۔ عقیدہ نمبر دو، اللہ عز و جل نے اپنے خاص فضل و کرم سے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا اور بھیجا، انہیں نبی کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ عقیدہ نمبر تین، نبی و رسول اللہ تعالیٰ کے خاص اور معصوم بندے ہوتے ہیں، بڑی عظمت و جاہت والے، ان کی نگرانی اور تربیت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، عالی نسب عالی حسب، انسانیت کے اعلیٰ مرتبہ پر پہنچے ہوئے، خوبصورت نیک سیرت، عبادت گزار پرہیزگار، تمام اخلاق حسنہ، نیک خصلتوں سے آراستہ اور ہر قسم کی برائی، بے حیائی اور بے غیرتی کے کاموں سے دور رہنے والے، انہیں عقل کامل عطا کی جاتی ہے، اوروں کی عقل سے 1000 درجے زائد، کسی دانشور، کسی فلسفے، کسی سائنسدان کی فہم و فراست، زیر کی و ذہانت ان کے لاکھوں حصے تک نہیں پہنچ سکتی۔ عقیدہ نمبر چار، اللہ کے نبی تمام مخلوق الہی سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا ہوتے ہیں، فرشتوں میں بھی کوئی ان کا ہم مرتبہ نہیں، بڑے سے بڑا ولی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ نمبر پانچ، نبی کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بلکہ یہ فرض دوسرے تمام فرضوں سے بڑھ کر ہے۔ جو شخص کسی نبی کی شان میں ایسی بات کہے جس سے ان کی توہین ہوتی ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کافر ہے، اگرچہ اسلام کا نام لیتا ہو۔ عقیدہ نمبر 6، نبوت بہت بڑا مرتبہ ہے، کوئی بھی شخص عبادت کے ذریعے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ نبوت خدا تعالی کا عطیہ ہے، جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس کے قابل بناتا ہے۔ عقیدہ نمبر 7، انبیاء کرام علیہ السلام غیب کی باتوں کا خود بھی علم رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی خبر دیتے ہیں۔ حساب کتاب، جنت دوزخ، ثواب عذاب، حشر نشر اور فرشتے وغیرہ غیب نہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ وہ کچھ بتاتے ہیں جس تک عقل کی رسائی نہیں، مگر یہ علم غیب کہ ان کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کا عطیہ، اللہ تعالیٰ کے دیے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہے، خدا تعالیٰ کا عطا کیا ہوا، اور خدا تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اپنی صفات سے۔ عقیدہ نمبر 8، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو ہر ایسی بات سے دور اور پاک و صاف رکھتا ہے جو لوگوں کے لیے نفرت کا باعث ہو۔ اسی لیے انبیاء کرام کے جسموں کا برس، سفید داغ، جزام، کوڑھ وغیرہ ایسی بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے جن سے لوگ گھن کریں اور دور بھاگیں۔ عقیدہ نمبر 9،
انبیاء کرام کی کوئی خاص تعداد مقرر کر لینا جائز نہیں۔ اللہ اور رسول نے جنہیں تفصیلاً نام بنام نبی بتایا اور قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ آیا، ہم ان پر تفصیلاً ایمان لائے ہیں، اور باقی تمام انبیاء کرام پر ہم اجمالاً ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں۔ خدا کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، اور رام کرشن وغیرہ جنہیں ہندو مانتے ہیں ان کے وجود پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہ واقعی کچھ خاص اشخاص تھے، اور ہندوؤں کی کتابوں میں جہاں ان کا ذکر ملتا ہے وہیں ان کی بد اعمالیوں اور بد اخلاقیوں کا پتہ بھی چلتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے بد کردار بد اتوار لوگ ہرگز نبی نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کا ہر نبی زندہ ہے، ان پر ایک آن کو محض قرآنی وعدہ کی تصدیق کے لیے موت طاری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ان کو حقیقی زندگی عطا ہوتی ہے۔ عقیدہ نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب بندوں کو پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپائے رکھا، یعنی خوف و تقیہ یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچایا، وہ کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 12، دنیا میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ سے پہلے زمین پر انسان کا وجود نہ تھا، سب انسان آپ ہی کی اولاد ہیں، اسی لیے بنی آدم یا آدمی کہلاتے ہیں، یعنی اولاد آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ سے بے ماں باپ کے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنایا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ عقیدہ نمبر 13، انبیاء اللہ کے مختلف درجے ہیں، بعضوں کے رتبے بعضوں سے اعلیٰ ہیں، اور سب میں کامل و افضل رتبے میں سب سے برتر و بالا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی لیے آپ کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی سارے نبیوں کے سرور و سردار، سب کے سر کے تاج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عقیدہ نمبر 14، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ حضور کے زمانہ میں یا بعد میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور جو اس کے خلاف ہے وہ یقیناً کافر و مرتد ہے۔ حضور ہی پیشوائے مرسلین ہے، اور حضور ہی خاتم النبیین ہے، کہ آپ کی ذات پاک پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ عقیدہ نمبر 15، نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور ان میں بھی یہ مرتبہ صرف مرد کے لیے ہے، نہ کوئی جن و فرشتہ نبی ہوا، اور نہ ہی یہ مرتبہ کسی عورت کو ملا۔ عقیدہ نمبر 16، نبی کا دعویٰ نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر ایسی باتوں کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے جو عادتاً محال و ناممکن ہوتی ہیں، اور منکروں کو اس کی مثال لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے دعویٰ کے مطابق امر محال عادی کو ظاہر فرما دیتا ہے، اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کہ عصا کا سانپ ہو جانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دینا، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا، اور ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تو بہت ہیں جن کے ذکر سے بڑی بڑی کتابیں مالا مال ہیں، جیسے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر لینا، آپ کے حکم سے کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، آپ کے حکم ہی سے درخت کا چل کر حاضر خدمت ہو جانا، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمہ فیض کا جاری ہو جانا، رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، وہاں انبیاء کرام کی امامت فرمانا، بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف فرما ہونا، اللہ تعالی کا قرب خاص پانا اور اسی مختصر سے وقت میں واپس مکہ معظمہ آ جانا وغیرہ وغیرہ۔ عقیدہ نمبر 17، جو شخص نبی نہ ہو وہ نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، اور کوئی جھوٹا نبی نبوت کا دعویٰ کر کے ہرگز کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے گا۔ دراصل جن لوگوں کی طبیعت میں کچھ کجی ہوتی ہے وہ نبوت کی سچائی پر ایک ایسی علامت دیکھنا چاہتے ہیں جو اوروں کے ہاتھوں انجام نہ پا سکے، جیسا کہ بعض بیمار دوا کو بغیر شیرینی ملائے نہیں پی سکتے اور شفیق و مہربان طبیب اس میں شیرینی ملا دیتے ہیں، اسی طرح دونوں جہانوں کا پروردگار نبی کے ہاتھوں ایسی محال و ناممکن باتوں کو ظاہر فرما دیتا ہے جس سے بہت سو کو تسکین ہو جاتی ہے۔ جھوٹے بھی ایسا کر گزرے تو پھر سچے اور جھوٹے میں کیا امتیاز رہے گا؟ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔